7 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزے میں کراہت آ جاتی ہے، تو لہذا ہم سب ایسی چیزوں سے بچیں تاکہ ہمارا روزہ مکروہ نہ ہو۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے بغیر ضرورت کی کوئی چیز چکھنا یا نمک وغیرہ چکھ کر اس کو تھوک دینا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ، منجن یا کوئلہ سے دانت صاف کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3، تمام دن جنابت کی حالت میں بغیر غسل کیے رہنا۔ ایک بندے پر جنابت کا غسل واجب ہے، اس نے غسل کرنا ہے، لیکن بغیر غسل کے سارا دن جنابت کی حالت میں گزار دی تو اس سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک مسلمان کی شان کے بھی خلاف ہے کہ وہ سارا دن جنابت کی حالت میں رہے، ناپاکی کی حالت میں رہے، تو لہذا جب بھی ناپاک ہو جائے تو فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ نمبر 4، خون نکلوانا۔ اب ایک بندہ جسم سے خون نکلواتا ہے، پہلے پچنیاں لگواتے تھے، خون نکلواتے تھے، اب کے دور میں جس طرح یہ بوتلیں نکلواتے ہیں خون دینے کے لیے کسی کو، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر اس میں کمزوری کا خدشہ ہو، کمزوری لاحق ہو جائے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5، غیبت کرنا، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے۔ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن اس چیز سے نہیں بچتے، اور خاص طور پر آج کے دنوں میں غیبت تو بہت عام ہو چکی ہے، روزہ بھی رکھا اور غیبت بھی چل رہی ہے، تو لہذا ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو، حرام نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ سارا دن ان کو بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ سارا دن بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن ان کا روزہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے روزہ رکھا اور اس میں احتیاط نہ کی، غیبت کرتے رہے، مختلف قسم کے گناہ کرتے رہے، بجز بھوکا رہنے کے، پیاسا رہنے کے، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو لہذا روزے کی حالت میں غیبت کرنا مکروہ ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ویسے غیبت کرنا حرام ہے لیکن اس عمل سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6، روزے کی حالت میں لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو ہو یا کسی بے جان کو، یعنی کہ ہر حال میں گالی دینا مکروہ ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی گالی دے، مختلف قسم کی تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کرے، جھگڑا کرے، تم سیدھے سادھے الفاظ میں کہہ دو بھئی ہمیں روزہ ہے، مجھے روزہ ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، میں آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جو بندہ گالی دے گا، جھگڑا کرے گا، تو اس سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، تو ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور نمبر 7، بیوی کا بوسہ لینا اور دوسری محرکات جماع، مثلا چمٹنا، لپٹنا، ہاتھ پھیرنا اور بار بار دیکھنا، جبکہ ان اشیاء سے شہوت کی تحریک ہو۔ آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ بیوی کو ہاتھ لگانا، اس کا بوسہ دینا، لپٹنا، سونا، بغل گیر ہونا، یہ ساری چیزیں اس وقت مکروہ ہیں جب جسم میں انتشار ہو، شہوت ابھرنے لگے، تو ایسی حالت میں یہ کام کرنا مکروہ ہے۔ اگر ایسی حالت نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔